ہوتی ہے سچ میں جو پیار کرنے والی عورت ہے نا، جو لوئل ہے، جو سنسیئر ہے، وہ پاگل ہے. وہ آپ سے پاگل پن کی حد تک پیار کرے گی، ہر طرح کا دکھ سہے گی جو آپ اس کو دو گے. وہ پھر بھی آپ کو پیار کر رہی ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ وہ آپ کو پیار کرتی جائے گی، بدلے میں کچھ مانگے گی نہیں آپ کے وقت کیا، دو خوبصورت لبوں کے علاوہ. اور پھر جب آپ اس کو وہ نہیں دو گے نا، تو اس کے پاگل پن کا ایک اور روپ آئے گا. پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ اسی پاگل پن سے آپ سے دور ہوتی جائے گی. جس شدت سے وہ آپ کے قریب آئی تھی نا، اس نے اپنا آپ کو سونپ دیا کہ یہ لو میں تمہاری ہوں، اسی طرح وہ پیچھے بھی ہٹے گی. اور پھر یاد رکھیے، آپ سونے کے بھی بن کے آ جائیں گے نا، صرف فرق نہیں پڑے گا. اس کا وہ جو پہلے والا پاگل پن تھا نا، اس کی قدر کرو، کیونکہ جو بعد کے بعد والا پاگل پن آئے گا نا، تم سے سہا نہیں جائے گا. تم خود اپنا سر پیٹو گے کسی دیوار میں کہ یہ تو میرے پیچھے پاگل، اس کو کیا ہو گیا؟ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا. کہ پلیز اف یو ہیو سچ اے پارٹنر، قدر کرو. ہاں عورت جب ایک مخلص ہوتی ہے نا کسی مرد کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کی ہر بات مانتی ہے، اس کی بات کا احترام کرتی ہے، اس کو امپورٹنس دیتی ہے، اس کے لیے اپنا گھر بار، اپنی چیزیں، سب سے زیادہ فوقیت جو ہے وہ اس مرد کو دے رہی ہوتی ہے، جس کے لیے وہ مخلص ہوتی ہے، جس کے لیے وہ محبت رکھتی ہے. لیکن ایک مرد جس عورت کے لیے مخلص ہوتا ہے نا، وہ اسے اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سارے رشتے بھی نبھا رہا ہوتا ہے، اپنی اور چیزیں، اپنے کاروبار، اپنے جاب، اپنے اور معاملات بھی دیکھتا ہے، لیکن اپنے جو ہے وہ وقت کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے. بٹ جو عورت ہوتی ہے نا، اگر وہ مخلص ہو جائے تو وہ سب رشتے ناطے چھوڑ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ رشتے ناطے میرے لیے زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، میرے لیے بس یہی بندہ اہمیت رکھتا ہے جو مجھے جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور میرے لیے جو ہے وہ یہ محبت کا باعث ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی عورت کے دل سے محبت کو نکالنا، لیکن وہ نکل جاتی کیسے؟ جو وہ بار بار آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ اس کو پش بیک کر رہے تھے، آپ اس کو دھکا دے رہے تھے، آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے. وہ بتا رہی تھی کہ اس کو درد ہو رہا ہے، مت کرو. وہ چاہتی تھی کہ آپ اس کو وقت دو، ٹائم دو، اٹینشن دو، توجہ دو. وہ چاہتی تھی صرف چند لمحے آپ کے پورے دن کے، مگر آپ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ یا تو آپ اس کو چاہتے نہیں تھے، یا پھر اس کو آپ فار گرانٹیڈ لے رہے. تو بھیا اب فار گرانٹیڈ لیں یا نہ لیں، وہ جا چکی. اس کی محبت آپ نے خود کھینچ کے نکالی ہے. جیسے موت کے وقت جسم سے روح کھینچ کے نکالی جاتی ہے نا، ایسے ہی اس کے دل میں بسی محبت کو آپ نے نکالا ہے، اس نے خود ختم نہیں کیا. اور اگر اب آپ پچھتا رہے ہو، آپ کو پہلے والی محبت چاہیے، تو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کہ اب وہ آگے جا چکی ہے، اب وہ آگے بڑھ چکی ہے. عورت کے دل میں محبت واپس لے کے آنا ناممکن ہوتا ہے، تقریباً ناممکن. تو ہاں، اگر ایسی عورت آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی قدر کیجیے. When a woman says it's over تو it's over. اگر آپ کی پارٹنر نے آپ سے کہہ دی ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد she don't want to live with you، پیچھے ہٹ جاؤ. کیونکہ عورت آسانی سے بریک اپ نہیں کرتی ہے، اور اگر وہ بریک اپ کر رہی ہے تو ایموشنلی اور مینٹلی وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اب اسے فرق نہیں پڑتا ہے. اس نے وہ پین برداشت کرنا سیکھ لی ہے، اور اب آپ کے بغیر وہ رہ سکتی ہے. However, I advise to the couples, especially men، عورتوں کو، کہ آپ کا بندہ اگر آپ سے چلتے پھرتے کہتا ہے نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں چلا جاؤں گا، don't take it seriously. چھوڑ دیتے ہیں یہ، لیکن مرد چلتے پھرتے یہ بات کر جاتے ہوتے ہیں. But when a woman says that, take it in its spirit, letter in spirit. وہ exactly اب آپ سے تنگ آ چکی ہے and she has already moved on. Silence is a woman's loudest cry. جب وہ خاموش ہو جاتی ہے، جب وہ ایکسپریس کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس دن سے ڈرو. Because that is the time when you will start losing her. ایسا نہیں ہے کہ she has given up on you، لیکن اب اس کو امید نہیں رہی ہے کہ آپ اس کی آواز سنو گے. اس کی خاموشی ہی اس کی چیخ ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مردوں کو کہ پلیز وہ سنا کرو. وہ اتنی ہرٹ